مشرقی وسطی میں پائیدار امن کا مشن، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران روانہ، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ موجود۔ ایران نے فیلڈ مارشل کے دورے کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے تعلقات کا حصہ قرار دے دیا۔ ایران کے خلاف جارحیت میں مدد دینے والوں کو نشانہ بنانا قانونی حق ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کی پریس کانفرنس۔ امریکہ کا ایران کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی اقتصادی کارروائی کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ نے اقتصادی ڈی ڈے کسی بھی مخالف کے خلاف سب سے بڑی مالی کارروائی قرار دے دی۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا۔ ایران کی 100% فوجی فیکٹریز تباہ کر دی گئیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو دفن کر دیا گیا۔ تہران کے خلاف کارروائی آخری مرحلے میں داخل ہونے کا دعویٰ۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کی پھندا لگی لاش ملنے کا کیس۔ مقتولہ ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ موصول۔ ہنا جاوید کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ مقتولہ کی پسلیوں اور پشت پر زخم کے نشانات موجود تھے۔ ہنا جاوید کا دل خون سے بھرا ہوا تھا۔ میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، سندھ حکومت کے اعلان کردہ جوڈیشل کمیشن کے خلاف اہل خانہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر کا حساس اداروں کے افسران سمیت جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا مطالبہ۔ کراچی میں جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں میر رضا قتل کیس کی سماعت، تفتیشی افسر کی رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست عدالت نے منظور کر لی۔ 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فورینسک رپورٹ آنا ابھی باقی ہے، تفتیشی افسر کا موقف۔ بانی پی ٹی آئی کو اشفا اسپتال منتقل نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر۔ بیرسٹر گوہر کی لطیف کوسہ کے ہمراہ رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات میں استدعا، 18 اگست کے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی درخواست۔ اڈیالہ جیل کے قیدی بانی پی ٹی آئی کے نقش قدم پر چل پڑے۔ 2 قیدیوں کی اشفا اسپتال میں علاج کروانے اور ایک کی واٹس ایپ کال کے ذریعے دبئی میں مقیم بھائی سے بات کروانے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو نوٹس جاری کر دیے، پیراوائز کامنٹس طلب۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 8 مخصوص نشستوں میں 6 نشستیں نون لیگ نے جیت لیں۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں میں پیپلز پارٹی 2 اور نون لیگ 3 پر کامیاب۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، انتظامی اور سیاسی امور پر گفتگو۔ رانا ثناء اللہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی ملاقات کی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئی۔ 5 روزہ دورے میں برطانوی ہم منصب ایڈ ملیبینڈ اور وزیر مملکت اسٹیفن ٹاڈی سمیت اہم اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے نمائندگان کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس آج سے پہر 4 بجے ہوں گے۔ سینٹ اجلاس کا 61 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اراکین پرائیویٹ ممبر ڈے کی مناسبت سے مختلف بلز متعارف کروائیں گے۔ 2 قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ مختلف تحاریک پر بحث و مباحثہ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ صدر زرداری سے چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ چینی وفد نے کیٹی بندر پورٹ کا تصوراتی ماسٹر پلان پیش کر دیا، صدر کو بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری کا کیٹی بندر پورٹ کی مجوزہ ترقی کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ 9 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم کے لیے گرانٹ کی سمری ایجنڈے میں شامل۔ ذرائع کے مطابق K4 منصوبے کے لیے 7.7 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ پر غور ہوگا۔
जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ कराची और लाहौर में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शटरडाउन हड़ताल की धमकी। दावा किया कि पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेज़ाब्तियों, करप्शन और गफलत बरतने पर 589 सरकारी एहलकार फारिग। 10 माह के दौरान गफलत के मुर्तकिब 146 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, 6 को जबरी रिटायर्ड किया गया। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की दोपहर के बाद बादल बरसने की पेशगोई। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सयाहों के सैरो सयाहत के लिए तोहफा। ओपन डेकर सर्विस गिलियात और खैबर पख्तूनख्वा के सयाहों की तफरीक की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गई। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन का मिशन। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमराह मौजूद। ईरान ने फील्ड मार्शल के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात का हिस्सा करार दे दिया। ईरान के खिलाफ जारहियत में मदद देने वालों को निशाना बनाना कानूनी हक है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका का ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी इक़्तिसादी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इक़्तिसादी डी-डे किसी भी मुखालिफ के खिलाफ सबसे बड़ी माली कार्रवाई करार दे दी। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया। ईरान की 100% फौजी फैक्ट्रीज तबाह कर दी गईं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया गया। तेहरान के खिलाफ कार्रवाई आखिरी मरहले में दाखिल होने का दावा। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून की फंदा लगी लाश मिलने का केस। मकतूला हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मकतूला की पसलियों और पुष्ट पर जख्म के निशानात मौजूद थे। हिना जावेद का दिल खून से भरा हुआ था। मीर रजा केस में अहम पेशरफ। सिंध हुकूमत के ऐलान करदा जुडिशल कमीशन के खिलाफ अहले खाना की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार के वकील जिब्रान नासिर का हसास इदारों के अफसरान समेत ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली। 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मोबाइल फोन और दीगर अशिया की फोरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। बानी पीटीआई को अशफा अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जल्द समात के लिए मुकर्रर। बैरिस्टर गौहर की लतीफ़ खोसा के हमरा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में इब्तिदा। 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की दरख्वास्त। अडयाला जेल के कैदी बानी पीटीआई के नक्शे कदम पर चल पड़े। 2 कैदियों की अशफा अस्पताल में इलाज करवाने और एक की व्हाट्सएप कॉल के जरिए दुबई में मुकीम भाई से बात करवाने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को नोटिस जारी कर दिए। पैरावाइज कमेंट्स तलब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में 8 मखसूस नशस्तों में 6 नशस्तें नून लीग ने जीत ली। खवातीन की 5 मखसूस नशस्तों में पीपल्स पार्टी 2 और नून लीग 3 पर कामयाब। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। इंतज़ामी और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी मुलाकात की शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बरतानिया के सरकारी दौरे पर लंदन पहुँच गई। 5 रोज़ा दौरे में बरतानवी हम मनसब एडमिली बैंड और वज़ीर मुमलिकत स्टीफन टॉडी समेत अहम आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान के साथ बैठक होगी।
قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس آج سے پہر 4 بجے ہوں گے۔ سینٹ اجلاس کا 61 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اراکین پرائیویٹ ممبر ڈے کی مناسبت سے مختلف بلز متعارف کروائیں گے۔ 2 قراردادیں بھی پیش کی جائیں گی۔ مختلف تحاریک پر بحث و مباحثہ بھی ایجنڈے کا حصہ۔ صدر زرداری سے چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ چینی وفد نے کیٹی بندر پورٹ کا تصوراتی ماسٹر پلان پیش کر دیا۔ صدر کو بریفنگ دی۔ صدر آصف علی زرداری کا کیٹی بندر پورٹ کی مجوزہ ترقی کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ 9 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم کے لیے گرانٹ کی سمری ایجنڈے میں شامل۔ ذرائع کے مطابق K4 منصوبے کے لیے 7.7 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ پر غور ہوگا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے خلاف کراچی اور لاہور میں دھرنا جاری۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دھمکی۔ دعویٰ کیا کہ پیٹرولیم لیوی کے متن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بے ضابطگیوں، کرپشن اور غفلت برتنے پر 589 سرکاری اہلکار فارغ۔ 10 ماہ کے دوران غفلت کے مرتکب 146 ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ 6 کو جبری ریٹائر کیا گیا۔ شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آج بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی دوپہر کے بعد بادل برسنے کی پیش گوئی۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سیاحوں کے سیر و سیاحت کے لیے تحفہ۔ اوپن ڈیکر سروس گلیات اور خیبر پختونخوا کے سیاحوں کی تفریح کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئی۔